الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین ز محروما چرا فارغ نشین بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئے نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہ گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہ پیا پہ گر نہ باشد گاہ گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ اور ان کے اثرات کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے۔ انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا ہے لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق ہے اس کو شہوتیں دی گئی ہیں لیکن چراغ عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری مخلوق جس کو چراغ عقل بھی دیا گیا اور شہوات کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا گیا۔ فرمایا جن کو محض عقل دی گئی ہے، شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، اور جن کو محض شہوات دی گئی ہیں، عقل نہیں دی گئی، وہ بہائم ہیں، چوپائے ہیں۔
اور جس کو شہوات بھی دی گئی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ایک طرف اس کو خیر کا راستہ دکھایا گیا، دوسری طرف شر کے لیے بھی اس کے اندر طاقت موجود ہے اور اس کا رجحان اس سمت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلے گا، تھوڑی سی مشکل تو ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس راستے میں بظاہر تجھے آسانیاں اور سہولتیں نظر آئیں گی لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجبت الجنہ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے۔ انسان سے کوئی امر پوشیدہ نہیں رکھا گیا، دونوں چیزوں سے بتا دی گئی، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اس کے نتیجے یہ ہیں، اس کے نتائج یہ ہیں، اس کو دونوں راہیں بتا دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتا ہم نے دونوں راہیں اس کو بتا دی اور اب اس کو اختیار دے دیا کہ یہ حق کے راہ پہ چلتا ہے یا باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ سیدھی راہ پہ گامزن ہوگا تو نتائج اس کو پہلے بتا دیے، جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں کھول کھول کے رکھا گیا ہے اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کوئی شے مخفی نہیں ہے، اس کو ترغیب بھی دی گئی ہے، اس کو ترہیب بھی کی گئی ہے، اس کو ڈرایا بھی گیا ہے، اس کو خوشخبری بھی دی گئی ہے، بشارت بھی ہے اور تنذیر بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اور یہ نبیوں کا منصب ہے کہ وہ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب انسان کے سامنے سب کچھ ہے، کھلی کتاب کی طرح، وہ کتاب رحمت قرآن مجید کھولے تو کوئی امر مخفی نہیں ہے، ہر شے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ الگ بات ہے یہ آنکھیں موند کر کے گزر جائے اور اس کتاب رحمت سے بے اعتنائی برتے، ہر شے کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت کے اندر چونکہ برائی کی طرف بھی ایک کشش موجود ہے، شہوات بھی اس کے اندر موجود ہیں، سفلی جذبات بھی موجود ہیں، تو اس سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پلٹ آؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع تو نہیں ہوا، تم پلٹ آؤ، تم معذرت کرو، تم آنسو بہا دو، میں تمہیں اس طرح کر دوں گا جس طرح تم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان پہ توبہ واجب ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ وضو سے جھڑتے رہتے ہیں، وہ نماز سے جھڑتے رہتے ہیں، وہ روزے اور دیگر اعمال سے صغائر خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، توبہ نہ بھی کرے تو صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں، اور جو کبائر ہیں ان سے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے توبہ کرو گے، کبائر سے اجتناب کرو گے تو تمہارے دوسرے گناہ میں ویسے ہی معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیں۔ انسان ہے تو آزمائش میں، لیکن اس آزمائش میں حسن ہے اس کا۔ اگر کوئی نابینا کہے کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بتائیے اس نابینے کا کمال ہوگا؟ وہ کہے آج تک میں کبھی سینما گھر نہیں گیا اور میں نے کبھی کسی تصویر کو بھی نہیں دیکھا، تو یہ نابینا کا کمال نہیں ہوگا۔ کمال تو اس کا ہے کہ جس کی آنکھوں میں نور ہے اور شباب کی بجلیاں ہیں اور حسن اس کے سامنے بچھا چلا جا رہا ہے اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی میں غوطے بھی لگاتی ہے اور اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو کمال اس انسان کا ہے کہ جس کو شہوتوں اور عقل دونوں سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ عقل کے چراغ کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنے رب کا قرب پاتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کے اندر دوسری جہت بھی ہے، کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر دے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بڑا پیار کرتا تھا، جو باقی وزراء اور مشیر تھے وہ جلتے تھے حسد کی آگ میں
کہ بادشاہ نے کون سی خوبی اس میں دیکھ لی ہے کہ سب سے زیادہ اسے ترجیح دیتا۔ بادشاہ کبھی کبھار کوئی ایسا کام کرتا جس سے لوگوں پر حضرت ایاز کا تفوق واضح ہوتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا، وزراء اور مشیر بھی تھے، ایک قیمتی موتیوں کی ڈبیا سے موتی نکالے اور اس تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزراء تھے ان کو کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ، اور سنو تمہارا لباس اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ آپ سب نے کہا کہ یہ عجیب سا حکم ہے، موتی بھی طے سے اٹھا کر کے لانے ہیں اور بدن اور کپڑے بھی نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو حکم ہی ایسا جس کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور طے سے موتی نکالے، ہتھیلی پہ رکھے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا تھا، کپڑے نچڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا کہ تیرے کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرا بدن بھیگنا نہیں چاہیے، اور یہ کیا ہوا؟ تو ایاز نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا بادشاہ سلامت دو حکم تھے، ایک حکم تھا موتی نکالنا، دوسرا حکم تھا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، میں نے ایک تو پورا کر دیا ہے، دوسرے میں غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جہاں نیکیوں کے موتی لا سکتا ہے وہ پیش کر دے، اور جہاں غلطی ہو جائے، بشر ہے، وہاں ہاتھ جوڑ دے، مالک یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو مالک اتنا کریم ہے کہ جب بندہ اس کے حضور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کبائر سے بچیں، کوشش کریں۔ صغائر زندگی میں سرزد ہوتے رہتے ہیں تو اللہ ان سے بھی معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور شعوری طور پہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر معذرت کر لیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ معظم آپ فرماتے ہیں، دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جان دے لاچاریاں، یعنی میرا دل برا نہیں، میری نیت بھی خراب نہیں ہے، لیکن لاچاری میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو لاچاری میں جب گناہ سرزد ہو جائیں تو بندہ معذرت کر لے، اللہ پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ صغائر جو ہیں، صغیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تو بہت ساری ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں اس کے بارے میں امت کے مشاہیر کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ صرف 7 ہیں، اور وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سود، زنا، چوری اور اس قبیل کے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی، جنگ سے بھاگنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 70 ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر 467 گناہ گنوائے ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کبائر کی فہرست بتائی ہے وہ 700 گناہ ہیں۔ بہرحال جس گناہ پر وعید ہو، جس گناہ پر حد ہو، جس گناہ پر جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو، جس گناہ پر نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں یا فرشتوں کی لعنت ہو، علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے۔ تو کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ہو، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے جب اس کا تکرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر جب توبہ کی جائے تو وہ کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کو ہلکا جانے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے
کہ جب بندہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا نور ہے جو مومن پہ برستا ہے۔ بلکہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا اور ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، اسے کچل دے گا۔ اور منافق کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم پہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ جتنی تکلیف اس کو مکھی کے بیٹھنے کی ہوتی ہے اتنی تکلیف اس کو گناہ کی ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ جس کی چادر سفید ہوگی اس کے اوپر ایک بھی دھبا لگے گا تو تکلیف ہوگی، اور جس کی ساری چادر گندی ہوگی کوئی ایک نیا دھبا لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو متقی ہے اور مومن ہے اس کے ضمیر کی چادر، باطن کی چادر ستھری ہوتی ہے تو وہ معمولی داغ بھی برداشت نہیں کرتا، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی چادر میلی ہوتی ہے، داغ پہ داغ بھی لگتے رہنے اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہیں ہمارے، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کنگال اور غریب آدمی، تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم قدسی پر میں نے تانا دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد میں خود اس مصیبت میں پھنس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانا دیا تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو میرے جوتے چوری ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا، اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی۔ یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو 40 دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی۔ 40 دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر ائمہ کے قول بھی آپ نے سنے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لقمہ کھا لیا، صرف ایک لقمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا، تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہمارا رزق کس طرح ہے۔ حضور فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الصبح تو تمنع الرزق، جو شخص صبح کو سونے کا عادی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔
جو شخص صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سوتے نہیں ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو انسان سے جو سستیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبیرہ گناہ انسان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ اس عنوان کے ساتھ ایک ایک کبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ آج کل ایڈز ان ممالک کے اندر پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے، اسی طرح مختلف گناہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے اور پھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست اور پھر ان کے اثرات بد کی فہرست۔ لیکن مطلق گناہوں کے سرزد ہونے سے انسان کو جو نقصان پہنچتے ہیں آج کی اس نشست میں مختصر گفتگو میں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جو خالق ہے وہ ناراض ہو گیا، تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی، تو جس کا رب ناراض ہو جائے چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے اس کے دل کو طمانینت نہیں ملتی۔ طمانینت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا۔ تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور کی ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑتی ہے۔ اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کے پلے کچھ نہ رہا۔ اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا نقصان جو کہ برائیوں اور بدیوں کے نتیجے کے اندر کسی شخص کو پہنچتا ہے۔ دوسرا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں، دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے۔ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے۔ وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ سزا قبر میں بھی، اور وہ سزا آخرت میں بھی۔ مختلف گناہوں کی مختلف نوعیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، آپ اس شخص پہ نشان لگا لیں، آخرت میں اس کو جو رسوائی، ذلت، پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ تو ہوگی۔ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا کے اندر بھی ضرور ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ اس کے برے گناہ کا خمیازہ ہے جو اس کو دنیا پہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دنیا پر بھی، قبر میں بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس کو جو گناہ کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی سزا ملے، اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں العیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو جبریل امین نے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یغلی منہما دماغہ، اتنی حدت اور اتنی گرمی
اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ اس شخص کے عذاب کی کیفیت ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے، اور جو سراسر آگ میں ہے اور آگ کے اندر جس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی۔ بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتا اور غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عیب اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا، اس کا تو دماغ پگھل جائے گا، اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہو۔ تو دنیا کا خسران اور آخرت کا خسارہ اور قبر کی سختیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے۔ گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی۔ جو شخص پکا نمازی ہو، کسی دن رات دیر سے کہیں سے آیا ہو اور سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کتنا قلق ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جو نیکوکار شخص ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن جائے تو پھر پانچوں وقت مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے، اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بدی پہ بدی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے، وہ عزتوں کو لوٹتا ہے، وہ لوگوں کے خون چوستا ہے، وہ آبروؤں کو لٹیرا بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا، جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دھبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا۔ تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ دل ہی رہے تو اچھا ہے، اور اگر دل پتھر بن جائے تو پھر کسی انسان کی جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے لٹ جانے کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ گناہ کی من جملہ سزاؤں اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توفیق حق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالی خیر کی توفیق اس شخص کو نہیں دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیکی کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نیکی کرنا میسر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان نیکی خود کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ توفیق عطا نہ کرے۔ تو جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس سے حق سلب کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی شخص کو اچھائی کی جہاں مفت میں اچھائی ہاتھ میں آتی ہو۔ بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، حضور فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مومن بھائی کو ہنس کے ملتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو۔ مخبر صادق حضور نبی رحمت نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
بلکہ فرمایا جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟